السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں علمی اور ادبی تنظیم تکوین اور اس گروپ آف کالجز، ان کے پرنسپل صاحب اور آج کی تقریب میں شامل تمام ارباب فکر و دانش کا شکر گزار ہوں، اور اپنی بیٹیوں کا، بچیوں کا، کہ وہ اس تقریب میں آپ نے مجھے مدعو کر کے جو عزت بخشی ہے، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو موضوع گفتگو کے لیے طے ہوا، یہ صدارت جو ہے نا، یہ بھی بڑی عجیب و غریب قسم کا مسئلہ ہے۔ مجھے ابھی میں کسی بڑی شخصیت کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کسی بھی پروگرام میں صدارت کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگ آپ کو صدارت دینا چاہتے ہیں، صدر مجلس بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کیوں یہ قبول نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی میرے ابا جی نے منع کیا ہوا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کون سی ایسی بات ہے کہ آپ کے ابا جی نے منع کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ان کے والد ایک بڑی شخصیت تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابا جی نے مجھے اپنے تجربات کی روشنی میں بتایا کہ کسی بھی مجلس کا جو صدر مجلس ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مظلوم آدمی ہوتا ہے، کہ اس نے شروع میں آنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ظاہر پروگرام شروع نہیں ہوگا، اور سب سے آخر میں گفتگو اسی نے کرنی ہے، اس کو سب کی گفتگو حالت جبر میں سننا ہوگا۔ تو اب میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے، پر اس پر مستضاد یہ کہ جو ہمارا موضوع ہے، اس موضوع کے حوالے سے بڑی پرمغز تمام احباب نے گفتگو کر دی۔ تو صدر مجلس کے لیے ایک بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ جب ساری باتیں ہو چکی ہیں تو اب ان ساری باتوں کے بعد وہ کون سی بات کرے گا۔ تو میں اس وقت اسی آزمائش سے دوچار ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو لیکن بہرحال چونکہ مجھے یہ حکم دیا گیا تو میں مختصر وقت میں چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں، اپنی بیٹیوں کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مجھے ذرا ٹائم بتائیں جی، ایگزیکٹ بتا دیں کتنے منٹ میں نے گفتگو کرنی ہے؟ یہ بچوں کے لیے ہے نا مسئلہ، کہ انہوں نے ظاہر واپس جانا، تو 15 منٹ پڑے، 15 منٹ 20 منٹ میکسیمم۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کی بھی بڑی آزمائش ہے، صدر کے بعد دوسری آزمائش حاضرین کی ہوتی ہے، کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے سب کی بات سننی ہے۔ علامہ اقبال کا نظریہ تعلیم، اس پر سب سے کمپریہنسو جو گفتگو ابھی ہوئی ہے وہ ہمارے محترم ڈار صاحب ہیں۔ کدھر گئے ہیں جی وہ؟ ہاں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کر دی ہے کہ میں اپنی گفتگو کو اور زیادہ کلوز کر لوں گا، مختصر کر لوں گا۔ 2-3 باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعروں کے بارے میں ایک بات کہ وہ بڑے انٹلیکچوئل لیول کی گفتگو کریں گے، اس کی توقعات کم ہوتی ہیں، اور میں یہ بالکل بجا طور پر عرض کروں گا کہ شاعری میں یہ ممکن بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ فکری گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، شاعر تو زیادہ محبوب کی زلفوں کی، اس کی کمر کی، اس کے حسن و جمال کی، اس کی آنکھوں کی، بس یہی باتیں کرتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں۔ لیکن یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے، اور میں اگر یہ بات کہوں کہ اقبال نے شاعری کا رخ بدل دیا، کہ شاعری کو ایسے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے
کہ پوری امت کی قوم کی رہنمائی اپنے اشعار کے ذریعے کی۔ تو اقبال عام شاعروں سے بالکل ہٹ کر ہے۔ خود کہتے ہیں کہ نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ است، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را۔ میں نے تو یہ طریقہ اختیار کیا ہے، میرا اصل مقصد جو ہے ناکائے بے زمام کو سوئے قطار لانا تھا، اپنی قوم کو اس کا رخ جو ہے وہ درست کرنا میرا مقصد تھا۔ تو یہ ایک بڑی انٹلیکچول اپروچ ہے کہ آپ اپنی شاعری کے ذریعے، نثر میں آسانی سے بات کہی جا سکتی ہے لیکن شاعری کے ذریعے آپ بات کریں۔ تو اقبال نے وہ آہنگ اختیار کیا۔ دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں بالکل نکات کی صورت میں مختصر طور پر، کہ علامہ اقبال نے ایک اور بڑی ان کی شخصیت کے اندر آپ کو چیز نظر آئے گی، وہ ہے جرأت اظہار۔ لوگ بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ جو بات بنتی ہے وہ کر گزرے، اس لیے کہ بسا اوقات آپ کی مقبولیت بھی چیلنج ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات آپ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ابھی ویژن کی اور خودی کے تناظر میں بات ہو رہی تھی، کہ جو اس دور کے نہیں اگلی نسلوں کے لیے آپ بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ویژن چاہیے، جو جرأت اظہار چاہیے، وہ ہمیں اقبال کے ہاں ملتی ہے۔ میں ایک جملہ صرف عرض کرنا چاہوں گا کہ تاریخ میں زندہ رہنے کے تقاضے اور ہیں اور اپنے دور میں زندہ رہنے کے تقاضے اور ہیں۔ اقبال نے جو گفتگو کی ہے، اقبال نے جو اپنا ویژن امت کے سامنے رکھا ہے، تو اگر اپنے دور کے تقاضوں کو وہ پورا کرتے تو وہ بھی کوئی کم بات نہیں تھی، لیکن اقبال نے اپنے آپ کو تاریخ کے اندر ہمیشہ کے لیے امر کر لیا، اور وہ ویژن چاہے وہ نظریہ تعلیم کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے، یہ اقبال کا ترہ امتیاز ہے جو آپ کو اقبال کے ہاں نظر آئے گا۔ وہ خود کہتے ہیں، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ اقبال کے اندر جو جرأت اظہار ہے کسی بھی موضوع کے حوالے سے، یہ بھی اقبال کی انفرادیت ہے۔ ایک بڑا اہم نقطہ جو اٹھایا وہ ڈار صاحب نے اٹھایا، اب میں تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خودی کے تناظر میں جو علم کی بات کی کہ تعلیم کا اگر مقصد متعین نہیں ہے، مغربی نظریہ تعلیم اور اسلامی نظریہ تعلیم میں جو بنیادی فرق آپ کو نظر آئے گا، دیکھیں مغرب کا نظریہ تعلیم کیا ہے کہ تعلیم ایک صنعت ہے بس، اور افراد مارکیٹ کی اشیاء ہے جن کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا مغربی فکر کا خلاصہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں وہی مضامین اور وہی صلاحیتیں پروان چڑھیں گی جو مطلوب اور مقصود ہیں، بس اگر وہ مارکیٹ کی ضرورت نہیں ہے تو نہ اس نصاب کی ضرورت ہے، مضمون کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ایسے افراد میسر ہوں گے۔ مارکیٹنگ کی نفسیات، لہٰذا ایتھیکل گائیڈ بک فار کال گرلز، اس طرح کی کتابیں یورپ اور مغرب میں چھپ سکتی ہیں، اسلامی معاشرے میں نہیں چھپ سکتی۔ کہ آپ ذرا سوچئے نا کہ ایتھیکل گائیڈ بک فار کال گرلز، اس کا تصور کسی شریف معاشرے میں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ فرق آپ کو نظر آئے گا۔ اقبال کو سمجھنے کے لیے اور اقبال کے نظریہ تعلیم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اقبال کے فکری پس منظر کو بھی جانیں۔ اقبال جو بات کرتا ہے کہاں سے لیتا ہے؟ تو اقبال کی ساری فکر آپ کو قرآن و سنت اور سیرت پر مبنی نظر آئے گی۔ یہ پہاڑ گلیری والی چند باتیں نکال دیں، باقی ساری کی ساری جو اقبال کی فکر ہے وہ آپ کو قرآن و سنت پر مبنی نظر آئے گی۔ اور یہ جو اقبال نے بات کی کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، تو وہ اسی پس منظر میں بات کر رہے ہیں۔ اقبال کے نظریہ تعلیم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے
کہ خود ہی کے تصور کو سمجھیں۔ چونکہ اس پر بات ہو گئی ہے اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ فرد کی اصلاح یہ مقصود ہے، اور ایسی اصلاح کہ جس کے نتیجے میں پورے معاشرے کی اصلاح ممکن ہو۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ خود ہی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، اگر ہو عشق سے محکم تو سور اسرافیل۔ یہ اقبال بڑی گہری بات کر گئے کہ آپ کا تصور علم اور تصور تعلیم ہے کیا؟ جب تک آپ قرآن و سنت پر آپ کی نظر نہیں ہوگی، قرآن مجید کو نہیں دیکھیں گے، سنت اور سیرت کو نہیں دیکھیں گے، اقبال کے نظریہ تعلیم کو بھی نہیں سمجھیں گے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال کو ایک بڑا زبردست ایج یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے مشرق اور مغرب دونوں جگہ پر، مشرق اور مغرب کی جامعات سے فائدہ اٹھایا، دونوں جگہ سے استفادہ کیا۔ اب ان کے پاس صحیح معنوں میں یہ موقع تھا کہ وہ مغربی اور مشرقی نظریہ تعلیم، میں اسلامی نظریہ تعلیم کی بات نہیں کر رہا، میں مغرب اور مشرق کے نظریہ تعلیم کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ مشرق کا نظریہ تعلیم یہ زوال پذیر ہوا ہے، اسلام کا نظریہ تعلیم زوال پذیر نہیں ہوا، اقبال نے تو اس کا احیاء کیا ہے۔ مشرق کا نظریہ تعلیم، اس کے اثرات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ مجدد الفسانی، شاہ جہاں کا وزیر اعظم صدر جہاں، اور استاد احمد معمار جس نے تاج محل تعمیر کیا، تینوں ایک ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ یہاں کا نظام تعلیم ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اقبال یہاں کے نظام تعلیم پر بھی تنقید کرتے ہیں، مغرب کے نظام تعلیم پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ یہ جس درد اور کرب سے اقبال جو ہے دو چار ہوئے، اس کا سبب اور وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب اور وجہ یہ ہے کہ اقبال کو کسی بھی جگہ پر تسکین نہیں ملی، اس لیے کہ مشرق کا نظام تعلیم، مشرق کا نظام تعلیم اجتہاد سے آری ہے، اور مغرب کا نظام تعلیم روح کی تسکین سے آ رہی ہے۔ دونوں کا مسئلہ ہے کہ مشرق کے اندر جو اجتہادی، اقبال کا خطبہ پڑھے، چھٹا خطبہ جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ، اقبال کا تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے جو اقبال کی کتاب ہے، جو اس کے خطبے ہیں، وہ ذرا آپ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا چھٹے خطبے کے اندر انہوں نے کتنی گہری بات کی ہے۔ تو یہ اقبال مشرق اور مغرب کے نظام تعلیم دونوں پر تنقید کرتے ہیں۔ کبھی تو یہ کہتے ہیں اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ یہ نظام جس کا روح کے ساتھ، روحانی تربیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف مارکیٹنگ کی نفسیات پر مشتمل ہے۔ مغرب کا نظام تعلیم، مارکیٹ کی ضرورت کیا ہے؟ مشینیں تیار کر رہے ہیں آپ لوگ، انسان نہیں بنا رہے۔ انسان بنانے کے لیے نئی نسل کی روح کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا، ان کی مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی ضروریات کا بھی لحاظ کرنا ہوگا۔ ہمارے بچوں کو علم اسی جذبے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ابھی بات کی شعیب بٹ صاحب نے، بڑی اہم بات تھی کہ علم کا مقصد صرف بھائی جاب حاصل کرنا نہیں ہے، مارکیٹ کی ضروریات کو پورا کرنا نہیں ہے۔ علم بذات خود انسان کے لیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ایک عرب شاعر کہتا ہے کہ العلم اشرف شیء نالہ رجل من لم یکن فیہ علم لم یکن رجلا۔ علم وہ سب سے اعلیٰ چیز ہے جو انسان دنیا کے اندر حاصل کرتا ہے۔ اگر بندے میں علم نہیں ہے تو وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ بندہ ہی نہیں ہے۔ تو اقبال شکوہ کرتے ہیں، مغرب کے نظام تعلیم کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور مشرق کے نظام تعلیم کو یہ کہتے ہوئے کہ اٹھا پھر نہ کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایراں، وہی تبریز ہے ساکی۔ اور پھر امید کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ تو اقبال، جب ہم اقبال کے نظریہ تعلیم پر نظر ڈالتے ہیں
تو انہوں نے بیک وقت ساری چیزوں کو مخاطب بنایا ہے۔ وہ ادارے کی بات بھی کرتے ہیں، ابھی مجھ سے پہلے شیخ مکتب کا ذکر ہوا، شیخ مکتب کو بھی مخاطب کرتے ہیں، استاد کو بھی مخاطب کرتے ہیں، طالب علم کو بھی مخاطب کرتے ہیں، پورے نظام اور انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال ان سب کی اصلاح کے داعی ہیں۔ اقبال کے نزدیک جو چیزیں مجموعی انسانی رویوں کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، دو چیزیں ہیں۔ مشرق اور مغرب کے مفکرین کے نقطۂ نظر کو پڑھیں تو دو چیزیں سارے اس پر متفق ہیں کہ نسل نو کے رویوں کی تشکیل کیسے ہوگی۔ دو چیزیں، ایک جو صلاحیتیں جینیٹیکلی کوئی انسان لے کر پیدا ہوتا ہے، فطری طور پر جو لے کر پیدا ہوتا ہے، اور دوسری وہ صلاحیتیں جو تربیت کے ذریعے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من مولود الا یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اب اس کا ماحول ہے جو اس کو یہودی بنا دیتا ہے، مجوسی بنا دیتا ہے، نصرانی بنا دیتا ہے، اس کے والدین، اساتذہ، سوسائٹی اس کے ذہنی رویے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اقبال ان دونوں چیزوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے مخاطب کرتے ہیں، نسل نو کو بھی مخاطب کرتے ہیں اور اساتذہ کو بھی، اداروں کو بھی، اور پوری سوسائٹی کو مخاطب کرتے ہیں کہ جب تک وہ تعلیم، وہ نظریہ تعلیم اس کا احیاء نہیں ہوگا جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا، اور جو جب تک نئی نسل کی تربیت اس انداز میں نہیں ہوگی، ان پیرائے کے اندر نہیں ہوگی، آپ محض مشینیں بنائیں گے اور روبوٹ بنائیں گے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اقبال اپنی تربیت پر، اپنی شخصیت پر، جو اقبال کی شخصیت پر اس تربیت اور فطرت کو جس کا انہوں نے حفاظت کی اور جو تربیت انہوں نے لی اس کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جب یورپ اور مغرب کے دورے پر نکلے، وہاں تعلیم کے لیے گئے، وہاں کے حالات کو دیکھا تو وہاں کے ماحول سے متاثر نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں متاثر ہوئے؟ اس لیے کہ فطرت کی بھی حفاظت کی ہے، ہر بندہ اپنی فطرت کی حفاظت کرے، اللہ نے فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے۔ اور دوسری چیز کہ فطرت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جو تربیت ان کو اپنے اساتذہ اور گھر والوں سے ملی تھی، تو کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے لندن میں بھی مجھ سے آداب سحر خیزی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی فطرت کی حفاظت کریں اور اس تربیت کو ملحوظ رکھیں جو آپ اس نظریہ تعلیم کے مطابق لے کر جاتے ہیں، جس کا ابھی تذکرہ مجھ سے پہلے ہوا۔ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں اقبال کی طرح کہ خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجم۔ جب انسان اس انداز میں وہ تربیت ہم اپنی نئی نسل کو دیں گے، اپنے بچوں کو دیں گے، تو پھر اصل میں وہ جوہر اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کا جو نظریہ تعلیم ہے، اقبال نے جو بات کی ہے اس کا حل کیا اس نے بتایا؟ تو اقبال اس کا حل یہی بتاتے ہیں کہ تمہیں پھر میں حجازی اور خم حجازی ہی استعمال کرنا ہوگا، تمہیں ایک دفعہ پھر سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ یہ سبق آپ کہاں سے پڑھیں گے؟ یہ چیز آپ کہاں سے لیں گے؟ یاد رکھیے کہ اس چیز کا اس فکر کا سب سے بڑا ماخذ جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن، قرآن کو چھوڑ کر تم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے، سیرت کو نظر انداز کر کے تم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ تو میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میرے دوستوں، معزز اساتذہ کرام، لازم ہے کہ اقبال کے
نظریہ تعلیم کو اور علم کے حوالے سے جو اقبال نے اپنی فکر پیش کی ہے تو اس کا احیاء بڑا ضروری ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کالج اعضاء کے پرنسپل صاحب اور اویس کرنی اور ان کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے ایک بڑے علمی اور فکری موضوع پر اس گفتگو کا انعقاد کیا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے عزت بخشی۔ تھینک یو۔